شہیدہ اسلام سیدہ زینب ہجرت مدینہ کے بعد ابو العاص مکہ ہی میں رہے۔ وہ قبول اسلام سے پہلے اور بعد ہر حال میں ایفائے عہد و میثاق کرتے رہے، جس کی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں نے ابو العاص بن ربیع سے زینب کا نکاح کیا تو اس نے مجھ سے جو قول و قرار کیا اس میں سچا ثابت ہوا۔ ابو العاص ہجرت زینب سلام اللہ علیہا کے بعد 3 سال چند ماہ مکہ میں رہے اور غالباً انہوں نے غزوہ احد و خندق وغیرہ میں حصہ نہیں لیا بلکہ اسلام کی طرف مائل ہونے لگے۔ ایک مرتبہ قریش کے قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے شام گئے تو واپسی پر مدینہ کے قریب ایس کے مقام پر جمادی الاولیٰ میں زید بن حارثہ کی قیادت میں ایک سریہ نے انہیں آن لیا، ان کے مال پر قبضہ کر لیا اور ان سب کو قیدی بنا لیا۔ سیرت ابن حشام میں ہے کہ ابو العاص وہاں سے چلے گئے، وہ انہیں پکڑ نہ پائے، پس انہوں نے مدینہ میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پناہ طلب کی تو انہوں نے پناہ دے دی۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ ابو العاص قیدیوں میں شامل تھے، مگر وہ مدینہ میں داخل ہوئے تو اپنی زوجہ زینب بنت رسول اللہ کے پاس سحری کے وقت پہنچ کر طالب پناہ ہوئے تو انہوں نے پناہ دے دی۔ پس جب رسول اللہ نے نماز فجر ادا کی تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دروازے پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے پکارا، میں نے ابو العاص بن ربیع کو پناہ دی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، کیا تم نے وہی سنا جو میں نے سنا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، پس قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کچھ ہوا مجھے اس میں سے کچھ معلوم نہیں تھا، یہاں تک کہ میں نے وہ سنا جو تم لوگوں نے سنا۔ مومنین دوسروں کے مقابلے میں ایک ہاتھ کی طرح ہیں، ان کا کوئی ادنا شخص بھی ان کی جانب سے دوسروں کو پناہ دے سکتا ہے۔ پس جس کو اس زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پناہ دی، ہم نے بھی اسے پناہ دی۔ جب نبی کریم اپنے گھر واپس آئے تو زینب رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئیں اور درخواست کی کہ ابو العاص کا جو مال لیا گیا ہے وہ واپس کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا اور زینب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ابو العاص کے قریب نہ جائیں، کیونکہ جب تک وہ مشرک ہیں وہ بطور زوجہ اب ابو العاص کے لیے حلال نہیں۔ ابو العاص واپس مکہ آئے، انہوں نے ہر حقدار کا حق اسے ادا کیا، پھر اعلان اسلام کر کے نبی کریم کے پاس واپس بحیثیت مسلم و مہاجر محرم سن 7 ہجری میں مدینہ آئے تو رسول اللہ نے نکاح اول ہی کی بنیاد پر زینب رضی اللہ عنہ کو ان کو لوٹا دیا۔ بہرحال ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام کا اعلان مکہ ہی میں سن 6 ہجری میں کر دیا، اور قابل ترجیح یہ ہے کہ وہ مدینہ ہی میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پناہ اور اپنے مال کی واپسی کے بعد یا اس سے بھی پہلے دل سے مسلمان ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اعلان اسلام واپس مکہ جا کر کیا، پھر مدینہ ہجرت کی۔ ابن حشام کی یہ روایت اس کی تائید کرتی ہے کہ مجھے ابو عبیدہ نے بتلایا کہ ابو العاص بن ربیع جب شام سے اموال مشرکین کے ہمراہ مدینہ آئے تو ان سے کہا گیا کہ کیا یہ ٹھیک نہیں کہ آپ مسلمان ہو جائیں اور یہ اموال تجارت رکھ لیں، کیونکہ یہ تو مشرکوں کے مال ہیں۔ تو ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ تو بہت برا ہوگا کہ میں اپنے اسلام کی ابتدا امانت میں خیانت کر کے کروں۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر میں فتح مکہ اور غزوہ طائف و حنین و تبوک نیز حجۃ الوداع میں بھی شریک رہے، اور رسول اللہ نے انہیں معاذ بن جبل اور علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ہمراہ یمن بھی بھیجا۔ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یمن بھی گئے۔ جب رسول اللہ نے انہیں وہاں بھیجا، ابو العاص اور زینب کے بیٹے علی ابن العاص ہی تھے جو فتح مکہ کے موقع پر بحالت شباب اپنے نانا کے ساتھ اونٹنی پر بطور ردیف سوار تھے۔ جب رسول اللہ فتح مکہ کے روز مکہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے علی ابن ابو العاص کو اپنے پیچھے بٹھایا۔ حضرت ابو العاص اور سیدہ زینب کے بیٹے علی کے علاوہ ان کی بیٹی امامہ بھی تھیں، جو نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سوار ہو جاتی تھیں۔ ابو قتادہ انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ اس حالت میں نماز پڑھتے کہ ابو العاص بن ربیع اور زینب بنت رسول اللہ کی بیٹی امامہ آپ پر سوار ہوتی، جب سجدہ فرماتے تو انہیں اتار دیتے اور جب اٹھتے تو وہ دوبارہ سوار ہو جاتی۔ حضرت ابو العاص کو اپنی زوجہ سیدہ زینب کی وفات کا شدید صدمہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ابو العاص اور ہزاروں صحابہ اکرام نے نماز جنازہ عطا کی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ چنانچہ نہ تو سیدہ زینب کی زندگی میں آپ نے دوسری شادی کی اور نہ بعد ازاں، بلکہ مشہور روایت کے مطابق بعد میں بھی
اپنی زندگی دعوت و جہاد کے لیے وقف کر دی، مگر ابن قتیبہ نے ابو الاس کی سعید بن ابی الاس کی بیٹی سے وفات زینب کے بعد شادی کا ذکر کیا ہے۔ واللہ عالم۔ حضرت ابو الاس بن ربیع نے وفات رسول کے بعد خلافت ابو بکر صدیق کی بیعت کی اور مشہور روایت کے مطابق سیف اللہ خالد ابن ولید کی قیادت میں جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ میں شرکت کی اور شہادت پائی۔ چنانچہ اول داماد رسول کو شہید ختم نبوت کا مقام عظیم نصیب ہوا، اور بظاہر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینکڑوں صحابہ کرام کے ہمراہ جنازہ پڑھا کر یمامہ ہی کے مقام پر دیگر شہداء و حفاظ و قراء کے ہمراہ آپ کی تدفین کی۔ حضرت ابو الاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 12 ہجری میں وفات پا گئے، اور یہی جنگ یمامہ کا بھی سال ہے۔ اللہ کریم حضرت سیدنا ابو الاس بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ رسول خدا کے پیارے داماد تھے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے لاڈلے تھے، اور سیدہ زینب بنت محمد سلام اللہ علیہا و ابیہا کے شوہر نامدار تھے۔ آپ جہاں پر آرام فرما ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر اور زیادہ رحمت نازل کرے۔ دوستو، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا، رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آئندہ کی شخصیت پہ بات کریں اگر آپ کے ذہن میں ہے تو وہ بھی بتائیے گا، انشاءاللہ اس کے بارے میں ڈاکومنٹری بنائیں گے۔ انشاءاللہ جلدی آپ سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔